پاکستان کی عدلیہ کی حالت یہ ہے کہ آج ایک بہت عجیب و غریب فیصلہ ہوا ہے. بہت اچھے جج ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے کمال، جسٹس محسن اختر قیانی. ایک شاعر احمد فرحات، وہ اس کی بازیابی کے لیے ان کے مقدمہ آیا. انہوں نے کہا جی آپ پیش ہو جو، کہاں پر ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایس آئی کا جو سیکٹر کمانڈر ہے وہ ہمارے ایس ایچ او کے برابر ہے، اس کے بیان ریکارڈ کر کے لائیں. پھر اس نے کہا کہ سیکٹری ڈیفنس آ جائے، وہ نہیں آیا کیونکہ جنرل ہے. سیکٹری داخلہ آ گیا. پھر اس کے بعد کہا کہ اتنے دنوں میں پیش کر دو. انہوں نے اس کو آزاد کشمیر میں پیش کر دیا جا کے، احمد فرحات کو بیچارے کو، ایک جگہ بزیر زیر کوٹ تھانے میں، پھر وہاں سے گھماتے رہے. آج انہوں نے کہا کہ جو اس کو میری عدالت میں پیش کرو. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو علاقہ غیر ہے آزاد کشمیر، وہ تو پاکستان کا علاقہ نہیں ہے. جب اپنا مقصد ہوتا ہے تو رینجر بھی بھیجتے ہیں، اپنا مقصد ہوتا ہے سب کچھ کرتے ہیں، نہیں مقصد ہوتا تو چلو مان لیا گیا. اس کے اوپر انہوں نے بیان اس کا لکھا ہے. اس کے بیان کے آخر میں اس نے شعر لکھا، شاعر آدمی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ بے شمار، مجھے جب یاد آتا ہے شعر میں بتاتا ہوں کہ فساد خلق سے ناگفتنی رہے. کتنے سارے میں ایسے جذبے تھے، میں کہنا چاہتا تھا جو فساد خلق سے ناگفتگی نہیں رہے، کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. کبھی میرے حالات بہتر ہوئے تو بیان کرتا ہوں. اس پہ جسٹس محتر اختر قیانی صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کیس کو نپٹانا چاہتے تھے، لیکن ہم نپٹانا نہیں چاہتے تھے، ہم اس کے آنے کے وہ فیصلہ کریں. نپٹا اس سے رہے ہیں کہ اگر ہم اس کیس کو جاری رکھیں گے تو احمد فرحات کی زندگی کے اندر مزید اذیت کا اضافہ ہوگا. یہ جج کہہ رہا ہے تمہارا کام ہے فیصلہ کرو اور لکھو کہ فلاں فلاں بندے میرے پاس نہیں آئے اور چلے جاؤ، تاریخ خود مجرم فیصلہ کر دے گی. لکھو کہ فلاں بندہ نہیں آیا، لکھو کہ سیکرٹری ڈیفنس نہیں آیا، لکھو کہ یہ نہیں آیا، لکھو کہ یہ میرے پاس رپورٹ پہنچی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم جاری کرو کہ اطلاعات موجود ہیں کہ اس کو آئی ایس آئی نے اٹھایا ہے. آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے؟ ایسی درج ہوتی ہے نا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، حقائق کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. لیکن باوجود اس کے فیملی اس کی بیچارے کی، اور ظاہر بات ہے کیا کرے فیملی اس بیچارے کی. جس ملک کے اندر آج 3 جج سپریم کورٹ میں لے جائے گئے ہیں، جن میں سے ایک جج جو تھا وہ ہیں چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ، اور اس میں قاضی ایک امین الدین صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں. ان کو انہوں نے عمران خان کو قاضی فائز نے کہا تھا میں نہیں بولوں گا کیونکہ میں شکل سے بڑا شریف لگتا ہوں، تو تم عمران خان کے ساتھ ذرا سا ٹوٹو میں کرتے ہیں. وہ بار بار اس کو ٹوکتے رہتے تھے. قاضی فائز صاحب جب تک خود قاضی فائز صاحب چیف جسٹس سے روز خط لکھتے تھے سینیورٹی کا پرنسپل ہونا چاہیے، فلاں پرنسپل ہونا چاہیے، فلاں پرنسپل ہونا چاہیے. یہ کیوں نہیں رکھتے؟ آج سب سے سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق ہیں. اس کو کیوں نہیں ہٹانا؟ کہ وہاں پر آپ نے گند کرنا ہے. یہاں پر آپ نے 5ویں نمبر پر میرے خیال ہے اس کو لے کے گئے ہیں عالیہ نیلم سے بھی نیچے جو ہیں ان کو لے کے گئے، شاہد بلال کو لے کے. آپ کی سینیورٹی کہاں چلے گئی؟ اللہ قرآن پاک میں بدترین لوگوں میں سے ان لوگوں کو کہتا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لما تکون مع القوم، بدترین چند جو گھٹیا ترین لوگ اسلام میں گنتے ہوئے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. لما تکونون مع القوم، کیوں نہیں کرتے؟ پھر ایک دوسرا کیس جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے تمام علماء کے چہرے کے اوپر میں آج بھی کہتا ہوں ایک ذلت کے طور پہ ہے، اور وہ ہے عمران خان. اس تو صرف ایک کیس سے جیل میں ہے، سارے چیزوں سے فارغ ہے. ایک کیس، اور وہ ہے عدت کا کیس. میری طبیعت تکلیف میں آ جاتی ہے جب میں بات کرتا ہوں. میں نے ساری زندگی خواتین کی عصمت اور وومن مارچ کے خلاف گفتگو کی ہے، میں نے گالیاں کھائی ہیں، میرے ساتھ ساری دنیا ہوتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب طیب اردگان کی بیوی صرف حجاب لے کے آئی تھی تو کہتی ایک وزیر اعظم کی بیوی نے مغرب کو اسلام کا چہرہ دکھایا ہے. لیکن جب اپنے ملک میں حجاب نہیں بلکہ نقاب میں ایک پرائم منسٹر کی بیوی آئی ہے، یہ تمام علماء چپ رہے ہیں. کیا فائدہ اس حیا مارچ کا
ہر سال تم حیا مارچ نکالتے تھے. میرا کیا تعلق ہے اس کے خاندان کے ساتھ؟ میں نے کبھی ایک زندگی میں پی ٹی آئی کی جب تک ٹینیور رہا ہے ہمیشہ میری ایک لڑائی رہی ہے کہ تم یہ کام نہیں کرتے. لیکن یہ تو مسئلہ تھا بھائی اس وقت ایک عورت کا. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کی عصمت اور عورت کی عزت و توقیر کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کچھ کہہ دے کہ میرے 3 طہر گزر گئے ہیں، میں 3 جو ہیں وہ مینسٹرل پیریڈ گزر گئے ہیں، تو اس پہ یقین کرو، اس کی گواہی پہ. امریکہ کے اندر وہ ایک صحافی نے کھڑے ہو کے پوچھا اس نے کہا جی ہمیں بڑی عجیب و غریب لگتے ہے کہ پاکستان میں عمران خان اس بات پہ جیل میں ہے کہ مینسٹرل سائیکل اس کے ڈٹرمن نہیں ہو جائے کہ ٹھیک ہے. اور پوچھا کہ عدالت کے اندر ایک عالم دین نہیں بولا ظلمت یہ ہے جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو. اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں چہرے مسخ کیے جائیں گے قیامت کے دن. اور سب سے بدترین بات اس کی یہ ہے کہ وہ جو امام مالک کی کہانیاں تو بڑی سناتے ہو کہ امام مالک کے زمانے میں ایک آدمی جو تھا وہ اس نے ایک خاتون کو دفن کرنے چلے، تو اس نے اس خاتون کو جب اس کو دفن کر لے گا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ خاتون اتنی خوبصورت ہوتی تھی تو یہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، تو اس کا ہاتھ جڑ گیا وہاں تو نکل ہی رہا تھا. جو اس کو ہاتھ لگا تھا قیامت کا اس کو بات برزخ کا تھا اس کو. اور آخر میں مالک نے اسے پوچھا کیا؟ اس نے میں نے یہ سوچا تھا کہ میں 80 کوڑے لگاؤ تب اس کا ہاتھ جدا ہوگا. تم نے تبصرے کیے، جیسی بھی کوئی تھی یار، جیسی بھی تم سے تو وہ خدا کی قسم 1000 درجہ وہ عورت مارچ والی بہتر رہی. انہوں نے ایک بیان تو دیا کہ عورت کو اس طرح تذلیل مت کرو. دوسرا کیس پاکستان کی عدلیہ میں چل رہا ہے، چلے جا رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کو سزا اس بات کی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ اس نے شادی کی ہے. قانون کیونکہ ظاہر بات عدت میں شادی کا تو قانون کوئی نہیں ہے، تو دوسرے کی بیوی کا، یعنی انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ جب تک عدت پوری نہیں ہوئی وہ اس کی بیوی ہے خاور مانکا کی. یہ تمہیں کس دین نے سکھایا بھائی؟ کس اسلام نے بتایا؟ جب تک وہ واپس اس کے بستر میں نہیں جاتی اس کی بیوی بنتی نہیں ہے. تو دوسرا کیس اس کا. تیسرا ہمارے ہاں فیصل واڈا صاحب کا کیس. فیصل واڈا صاحب نے آنکھیں دکھائیں، کوئی کسی چیف جسٹس کو ایسے آنکھیں دکھائے اس کے کنٹیمپٹ کرے اور وہ کہ نہیں پتر ایک ہفتہ اور مہلت سوچ لیں. جب یہ صورتحال ہوگی، میرے باپ کو آپ کو ذاتی طور پہ گالی کہتے، مجھے پورا پاکستان گالی دیتا ہے، اور تمہارے سامنے گالی دینے والا کھڑا ہو گیا، تم نے کچھ کہا ہی نہیں اس کو. گالی دینے والا آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. ویسے کہتے ہو مجھے سوشل میڈیا بھی گالی دیتا ہے. ایک بندہ آ گیا تھا، بتاؤ اس کو کیا کیا اس نے.